سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ الحمدللہ. بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا. چند گھڑیاں اپنی یاد کی نصیب فرمائیں. اگر نصیب فرمائی ہیں تو انشاءاللہ قبول بھی فرمائے گا اور آخرت کا سما بھی بنائے گا، سبب آخرت بنائے گا، بخشش کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. اس مجلس میں جو ذکر کی مجلس ہے، دو قسم کے انعامات اس میں ملتے ہیں انسان کو. ایک انعام جو اس مجلس سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، جو اس مجلس میں شامل ہوتا ہے، وہ ثواب ہے جو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے. جن کے بارے میں متعدد حدیث ہے کہ کس قدر اللہ کے ذکر میں بیٹھنے کا ثواب ہے، اور ثواب کی انتہا یہ ہے کہ اللہ پاک اس مجلس کے بعد انسانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. ایک تو ایک چیز ہے الحمدللہ، اس چیز سے جو بھی مجلس میں بیٹھے گا، شامل ہوگا، وہ مستفید ہوتا ہے ان سببوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دیتے ہیں. کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو خالی نہیں چھوڑتے. جیسے حدیث کے لفظ ہیں کہ اس مجلس میں جو آ کے بیٹھ جائے وہ کبھی محروم ہو کر نہیں جاتا. یہ حدیث کے لفظ ہے. تو یہ تو الحمدللہ ایک بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز جو ذکر کی ہے وہ خاص جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس ذکر کو جو دوسرا انعام ہے ذکر کا، وہ کون سی جماعت ہے جس کے لیے اس ذکر سے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے، اللہ کے انعام اس کو نصیب ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اس مجلس کو ثواب کے ساتھ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. اس جماعت کو صوفیہ کی جماعت کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کوئی ایسا لفظ تاکہ مخصوص ہو جائے. ایک ہوتا ہے ذاکر اور ایک ہوتا ہے صوفی. ذاکر جو ہوتا ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی ڈیپ بات کر رہا ہوں. ذاکر جو ہوگا وہ صوفی نہیں ہوگا. ذکر کرنے والا ہے الحمدللہ ثواب کو ہونے والا اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. لیکن جو صوفی ہوگا وہ ذاکر بھی ہوگا. تو صوفی سے مطلب کیا ہے؟ اس کو اصطلاح کیوں دے گی صوفیوں کی؟ صوفی اس جماعت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے قرآن کی اس آیت سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے، اپنے اندر کو بھی اور اپنے باہر کو بھی، اور اللہ کے احکامات پہ پورا چلنا چاہتے ہیں. گناہوں سے پورا بچنا چاہتے ہیں، بلکہ شیطان اور نفس سے باقاعدہ انہوں نے جنگ شروع کر دی ہوتی ہے. ان کو صوفیہ کہتے ہیں. یہ کوالٹیز ہیں ان کی کہ احکامات پہ عمل کرنا، نبی و سنت پہ چلنا، شیطان نفس سے ہر وقت لڑائی کرنا، اس کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرنا، ہر وقت اپنے آپ کو چوکند رکھنا. یہ ان کا سٹائل ہے صوفی حضرات کا. اس کو کہتے ہیں تصفیہ قلب اور تصفیہ نفس. ان کو دوسرا فائدہ ہی پہنچتا ہے اس مجلس سے. جب وہ اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں الحمدللہ تو
تو نہ صرف ان کو ثواب لے کر جاتے ہیں بلکہ اپنے نفس اور قلب کی صفائی کر کے بھی جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کا یہ بھی ہے. اب اس مجلس میں الحمدللہ موسٹلی وہی لوگ ہیں میرے جیسے ناکارہ گندے لوگ پاگل لوگ کہ جو اپنا یہ کام کرنے آئے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات ماشاء اللہ موجود ہیں. اب اس کا تعلق تو ثواب کا جو تعلق تھا وہ تو الحمدللہ عام ہے. اللہ کی طرف سے رحمت عام ہے. ہر آدمی لے کے جائے گا چاہے کسی نیت سے بھی آیا ہو خالی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں تخصیص ہے. اس میں خاص خصوصیت ہے اس چیز کی. ہر آدمی لے کے نہیں جا سکتا. ہر آدمی لے کے جا سکتا. بے شک وہ تزکیے کے لیے بھی آیا ہو. ہر ایک سٹیجز ڈفرینٹ ہو جائیں گے اس میں. جیسے ابھی تزکیے کے لیے مجلس بیٹھی ہے الحمدللہ ثواب برابر. لیکن تصفیہ کے معاملے میں آئیں گے تصفیہ کے معاملے میں آئیں گے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تزکیے کو تصفیہ کو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فیض ربانی. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ فیض ربانی چاہیے اس کے لیے. ثواب تو پہنچ گیا لیکن کیا ہے؟ فیض ربانی. اللہ کی طرف سے ایک فیض ہوتا ہے ایک لائٹ ہوتا ہے جس کا نا سکینہ جس کو آپ کہتے ہیں خاص حدیث کے ساتھ ہے. ایک اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں اس جماعت پر. سبحان اللہ. سنا نا حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں آپ کہ گھیر لیتے ہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں فرشتے. حدیث سے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب ڈھیر کے ڈھانپ کے کیا بھیجتے ہیں؟ ایک سکینہ بھیجتے ہیں. جو سکینہ ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس جماعت میں فیض پہنچتا ہے. اس فیض کو انسان کے روح اور قلوب ریسیو کرتے ہیں. نہیں سمجھ بات؟ جی ہاں. وہ کیا ہے؟ فیض ہوتا ہے. اچھا اب فیض کا کیا مطلب ہے کہ فیض کس کو پہنچتا ہے؟ ماشاء اللہ یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے. کتنا ریسرچ کیا ہے صوفیہ کرام نے. دیکھیے اب جماعت نے اس چیز کو. فیض جو ہے ایک کو برابر نہیں پہنچتا. اس کے لیے ایک ضروری چیز کیا ہے؟ جو سالکین بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ فیض لینے آئے ہوئے ہیں اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نازل کرتا ہے اس شخص پہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو شیخ کہہ سکتے ہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پھر تقسیم ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ پاک نہیں دیتے سنت الہی ہے بلکہ کیا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. شیخ کی طرف سے جو شیخ ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اس ذکر اس فیض کو الحمدللہ دیتے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کیا ہے وہ سالکین کے اندر تقسیم ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ فیض. یعنی جماعت میں بیٹھے نا وہ کام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فیض جو اللہ کا ہے فیض ربانی تھرو مشائخ کرام کے ان سالکین کو پہنچتا ہے جو اس راستے میں طے کرنا چاہتے ہیں تصفیہ کرنا چاہتے ہیں تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس چیز کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے کہ بندہ ثواب بھی لے کر جائے اور سبحان اللہ فیض بھی لے کر جائے. بولے سبحان اللہ. یہ دو چیزیں نیت کر لیا کریں جب کسی ذکر کے مجلس میں آپ جا رہے ہیں اور سالک ہیں تو یہ دو چیزیں حاصل کرنے آپ جا رہے ہیں. ثواب بھی لینے جا رہے ہیں اور کیا فیض بھی لینے چاہ رہے ہیں. تو اصل چیز ہماری تو فیض ہے الحمدللہ. اصل چیز تو فیض ہے کہ اپنے روحانی ترقی کو پیدا کر کے جائیں اس ذکر کی مجلس سے. ایک کیفیت انسان کے اندر نور جو ہے جو ہمارا نور ہے وہ بڑھ رہی انکریز ہو جب ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جائیں. اس سے کیا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں الحمدللہ. اس مجلس کے بعد ہر سالک کے درجات بلند ہوتے ہیں مقامات بلند ہوتے ہیں ترقی ہوتی ہے اسی جگہ ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا. بات سمجھنے مشکل تو نہیں نا. اسی مجالس میں وہ ترقی ہوتی ہے اس کی روحانیت میں درجات بلند ہوتے ہیں مقامات ملتے ہیں معرفت ملتی ہے مقامات ملتے ہیں درجات ملتے ہیں القابات ملتے ہیں ابدال کتب غوث یہ اس مجلس سے ملتے ہیں. جب وہ اپنی شیخ کی مجلس میں بیٹھتا ہے الحمدللہ تو اس پہ جب فیض جاری ہوتا ہے اس فیض کے ساتھ اس کے مقامات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی اہم ہے یہ مجلس مجھے آپ بتائیں. اس کو چھوڑنا چاہیے نہیں کبھی نہ چھوڑیں. اور ہر وقت ہر مجلس کا رنگ مختلف. اللہ کی شان ہے بابا اس کے تو مطلب دینے کا انداز ہی عجیب ہے. وہ تو کسی کو خالی کیا چھوڑے گا. بلندگی
وجود لے جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ شرط کو سن لیا. یہ فیض کی شرط کیا ہے؟ فیض کیسے ملتا ہے انسان کو؟ یہ ہوگا مغناطیس تو فیض ملے گا، ورنہ فیض نہیں ملتا. وہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. سب سے بڑی اہم چیز ہے صوفیزم کے اندر، اس راستے کے اندر، تذکیہ تصوف کے اندر، اور وہ ہے اعتقاد شیخ. یہ بڑی چیز ہے. یہاں آدمی مات کرتا ہے. جتنا جس کا اعتقاد پکا ہوگا، دیکھنا سرغنائے نقش بندیہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ یقین تر کامل تر چیک کر دیا کہ جہاں اعتقاد جتنا پکا ہوتا چلا جائے گا اسی طرح تو بلند ہوتا چلائے گا، کامل ہوتا چلا جائے گا. یا کوئی چیز دوسری نہیں بتائی انہوں نے، کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا حضرت نے، کسی کا نہیں کیا. کس چیز کا کیا ہے؟ اعتقاد اور یقین جو تمہیں شیخ کے ساتھ ہوگا. جس قدر شیخ کے ساتھ اعتقاد بلند ہوگا اسی قدر انسان جو ہے اس مجلس سے مقامات اور فیض لے کے اٹھتا ہے. اور جس قدر کمزور ہوگا، جس قدر کمزور ہوگا اعتقاد میں، اچھا کمزوری اس کے کیا معنی ہے؟ مضبوطی کے کیا معنی ہے؟ مضبوطی اور کمزوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور اعتقاد اس میں وساوس میں تھاٹس، کم اعتقاد، الجھن، یقین کا کم ہونا، شیاطین وسوسے پیدا کرنا، کسی بات پہ یقین نہ کرنا، الجھنا دماغ کے اندر، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں کیسے ہوا، حضرت کیسے کر رہے ہیں، یہ کیوں ممکن ہے، یہ تو بھائی یہ ساری ٹرکس ہوتی ہیں شیطان کی جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. یہ در حقیقت اس کے عقیدے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ محروم فیض رہے، اور محروم فیض رہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کی دشمن کامل ہو جاتی ہے انسان کی. تو ایک سالک کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ اپنے شیخ کے ساتھ کیسا ہے، کتنا فری و وسافس ہے، کتنا ان خیالات سے دور ہے، کتنا اس کا یقین بلند ہے اپنے شیخ پر. جس قدر اس کا یقین بلند ہوگا، اعتقاد اس کا بڑھتا جائے گا الحمدللہ، تو ایک مجلس آنے کے بعد اس کی روحانی ترقی بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. مقصد دیکھو آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر میں کمزور ہیں، جہاں تہجد بڑی مشکل سے ہوتی ہے، جو آپ ضعیفتی ہیں وہ کرتے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا. لیکن اعتقاد اتنا پکا ہوتا ہے ان کا، اتنا پکا اعتقاد ہوتا ہے کہ جیسے ہی مسجد سے بیٹھتے ہیں تو ہم اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ہم نے دیکھا ہے حضرت کی مجالس کے اندر الحمدللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ اس قدر الحمدللہ بلند ہو جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں الحمدللہ ان کی ترقی اعتقاد مکمل لے کر آتا ہے. کسی قسم کا آرگومنٹ نہیں ہوتی ان کے اندر، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا دماغ کے اندر ہو رہا تھا، کوئی وسوسہ نہیں آ رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مکمل اعتقاد کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آمنا و صدقنا جس کو قرآن کہتا ہے، آمنا و صدقنا، ایمان لے پکا، بس قصہ ختم. جو غلط کہے گا وہ بھی سچ ہے، جو سچ کہے گا وہ بھی سچ ہے. اس کو کہتے ہیں اعتقاد. دونوں سوچتے نہیں یہ کیا سوچ نہیں، جو کہہ دیا الحمدللہ پکا مضبوط ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان رحمی یہ ہے کہ الحمدللہ کہ شیخ کے منہ سے کوئی غلط بات بھی نکل رہی ہے لیکن مرید کے لیے سچی ہو جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے. اتنا فیضیاب ہو جاتا ہے الحمدللہ دنیا کے اندر، اور سارا معاملہ انسان کے اعتقاد سے چلتا ہے. تو میرے بھائیو الحمدللہ اللہ مجالس انسان کو، اور یہ تو بہت خوش قسمتی ہے الحمدللہ ہم لوگوں کی کہ ہمیں یہ مجالس بہت کثرت سے نصیب کر رہے اللہ پاک سبحان اللہ. یہ تو کوئی کمالی رحمت ہے الحمدللہ کہ ہزاروں لوگ الحمدللہ 5,000 آدمی الحمدللہ ہفتے ہمارے اس مجلس میں شامل ہے. 5,000 آدمی سوچے، یہ تھوڑی آدمی عام فگر آتی ہے 5,000 جو ہے عام دنوں کے اندر، اور رمضان میں 50,000 تک جاتا ہے. اور کتنی مستعدی سے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ذکر پر رہا ہے. تو بالکل اسی طرح جہاں بھی جو جس اعتقاد کے ساتھ بیٹھے گی عورت مرد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ معرفت کا رنگ عطا فرمائیں گے، عرفان عطا فرمائیں گے. اس فیض کو لینے کے لیے آپ دیکھیں، اب یہ ذکر جو ہے، میں جب حضرت نے مجھے کہا کہ تم ذکر کرانا، ذکر کا طریقہ مجھے ہلکا فرمایا، تلقین فرمایا بٹھا کر
کہ آپ جائیں آپ ذکر کریں, ذکر کا طریقہ بتایا, تو اس میں ایک چیز بتائی. اور مشائخ کرام کے معمول ہے تنہائی میں بھی جب بھی ذکر کریں اس میں ایک معمول رکھے, وہ کیا؟ سبحان اللہ, کہ شجرہ کو پڑھتے ہیں, زبان یاد ہوتا ہے شجرہ. ہر صادق مرید کو شجرہ یاد ہوتا ہے پکا, اور بالکل یہ اہم چیز ہے, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک سبق ہے کہ اس میں سارے مشائخ کرام کا نام ہوتا ہے اس شجرے کے اندر. اور یہ ہر سلسلہ, خاص نقش بندی سلسلے میں تو یہ جانے ہر سالک کے پاس جیب میں سلسلہ موجود ہوتا ہے اس کے پاس. تنہائی میں بیٹھے, اس میں بیٹھے, اس کو تو یاد ہوتے ہیں اشعار. جیسے ہی بیٹھتا ہے وہ اشعار گنگنانا شروع کر دیتا ہے. خود فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب تصویر چلاتے تھے تو اپنے اشعار پڑھتے تھے شجرے کے. حضرت گرامی پڑھتے, بڑے بڑے مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ اس میں کہ اشعار پڑھتے ہیں شجرے کے. کبھی کبھی ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے ذکر کا حصہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی خاص اہمیت ہے, اس کی خاص وجہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ورنہ ہمارا ذکر تو کیا ہے؟ رکھوا اسم ذات اللہ. ہمارا یہ ذکر ہے. صرف آئے شیخ بیٹھے, چادر منہ پہ ڈالتا ہے, غائب آدھا پونا گھنٹہ غائب ہو جاتا ہے ہر آدمی. یہ ہمارا ذکر ہے. لیکن کیوں یہ شرط رکھی گئی ہے؟ حضرت نے مجھے کیوں تلقین کیا, سارے مشائخ کیوں کام کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ, آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. کیونکہ ہر ایک کلمے کی نسبت مثال کے طور پر ایک اس سلسلے کا جو شیخ ہے اس کے ساتھ رکھ دی گئی ہے. جس میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک, یہ میرے حضرت کا ختم ہے, تبھی میں رنگ سے پڑھتا ہوں اس کو, سمجھے نا. تو اس میں کیا ہے کہ ہر مشائخ کے ساتھ ایک یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے. جب اس آیت کا تو ظاہرت میں تو بڑے ثواب ملتے ہیں, پڑھنے کے بعد روح سے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کی تعداد ہے حقیقت میں, تو ہم اپرومسی کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کی تعداد ہے, اس تعداد کے بعد ختم کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں پہلے اس سے, اس کی وجہ کیا ہے کہ مشائخ کرام کو پہلے کیا کرتے ہیں, ایثار ثواب دیتے ہیں, پھر شجرہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, یہ مشائخ کرام کی تاکہ یہ سب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مستعد ہو کے بیٹھتے ہیں کہ تمام مشائخ نقش بند کا فیض ہمیں پہنچے. بارشیں شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ فیض کی, پوچھے نا کہ بخارا سے آ رہا ہے, سمرقند سے آ رہا ہے, ہندوستان سے آ رہا ہے, پاکستان سے آ رہا ہے, ڈیرہ غازی خان سے آ رہا ہے, پوری دنیا سے. جو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ساری روحانی چیز ہے نا. یہ سبق ہے آج کا جو آپ کو بتا رہا ہوں تصوف. تو آپ جا کے بیٹھے ہیں, جا رہے ہیں, ہم ہالیڈے میں جا رہے ہیں, سورت جا رہے ہیں, جائیں الحمدللہ. وہاں یہ آپ نے کام کیا, سارے مشائخ کی توجہ آپ کی طرف ہونا شروع ہو جائے. آپ کے شیخ نے حکم دیا وہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ذکر کریں, آپ ذکر کرا رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں, شیخ نے آپ کو اجازت دی وہاں جا کریں. جہاں آپ بیٹھیں گے پورا رخ پھر جائے گا, آپ کے شیخ بھی وہیں فیض دینا شروع کر دے گا اس طرح. یہ طریقہ سسٹم ہے اجازت کے ساتھ. تو یہ فیض لینے کے لیے آدمی یہ سارا ختم خواجگان کرتا ہے, شجرہ مبارک موجود ہے, اس تمام کی توجہ جو روحانی توجہات کو مبذول کرتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر کہاں سے فیض پہنچتا ہے. دیکھیں آپ شجرہ شروع کریں نا, حضرت گرامی کا نام آئے گا, پھر نام آتے 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 پھر کہاں پہنچیں گے, ابو صدیق کا نام آئے گا, پھر کہاں آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو پورے حضرات سرکار دو عالم سے لے کر حضرت تک سارے کے سارے جو ہیں فیض کی بارش آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ فیض کی بارش آ رہی ہو, اندازہ لگائیں محرومیت کی, اور اس آدمی کا اعتقاد کمزور ہو, اللہ ہو, تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے بارش بھیج رہا ہے کہ عہد پڑا ہوا ہے لیکن زمین پتھریلی ہے, پانی پڑتا ہے اور پتھر سے نیچے نکل جاتا ہے. تو میرے بھائیو, اس سے زیادہ محروم انسان کی نہیں ہوگی جس کے اعتقاد کمزور ہو, کہ ہر مسجد سے محروم جا رہا ہے بیچارہ, یہاں کر رہا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہے, کہیں بیٹھا پورا فیض کو پہنچ رہا ہے. تو ہمیشہ ہم چاہیے کہ اپنے عقیدے کو ضرور ٹٹولیں. اس پہ وار ہوتے ہیں شیطان کے, حالات کے, دنیا کے, ہر وقت یہ پنچ کرتا رہے گا آپ کو کسی طرح اس کو کمزور کیا جائے. بعض اوقات آدمی کہتا تو ہے اپنے آپ کو مرید ہوں, لیکن وہ مرید نہیں ہوتا ہے. وہ اندر سے اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے اعتقاد ہی بہت گندے ہوتے ہیں. وہ کسی بات کو پسند ہی نہیں کرتا اپنے شیخ کی, لیکن مرید والا چکر چلائے ہوتے ہیں میں مرید ہوں, لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو ہر وقت آدمی سالک یہ اہم چیز ہے,
بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا اللہ نے اس پہ کرم کیا ہے کہ اپنے اندر کو ٹٹولتا رہے کہ کتنے وسافس ہیں میرے اپنے شیخ کے خلاف، کتنا کمزور ہے میرا عقیدہ، کیا حالات ہیں اس پہ ایک دم کنٹرول کرے، اللہ سے گریہ کرے، خوب اس کا ورد کرے، جو اس کا کلمہ ہے جو الحمدللہ آیت کا، جس سے اس کا فیض پہنچتا ہے، اس کے لیے صدقہ دے، اس کے لیے خیرات دے، اس کے لیے اصال کرے، ثواب کرے، قرآن پڑھ کے بخشے اپنے شیخ کی روحانیت کو مبذول کرنے کے لیے، تاکہ اس کا طرف آ جائے، اللہ اس پہ کرم کھول دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے دوستوں کہ ہمیں اس چیز کا ضرور خیال، یہی نہ سوچیں کہ ہم ثواب لینے آئے ہیں یہاں پر، ہم تو بہت کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، الحمدللہ بہت کچھ لینے کے اللہ لیے ہیں اس ذکر کے لیے۔ تو اسی اہتمام کے ساتھ اس کو ذکر کیا کریں، پہلے چیزیں پڑھیں، سارے مشائخ کو بخشیں، اپنے شیخ کو خاص طور پہ بخشیں۔ حضرت کے لفظ ہیں سبحان اللہ کہ اصال کرو اپنے شیخ کو، مالی اعتبار سے بھی، صدقے کے اعتبار سے بھی، اور جناب قرآن تلاوت سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی۔ جس قدر اس کو آپ ان چیزوں میں شامل کریں گے، اسی قدر اس کا فیض پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ آپ وہ شیخ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں تو یہ چیز تو اللہ فوراً رخ پھیر دیتے ہیں اس انسان پر۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کس قدر محبت کرنے والے مشائخ گزرے ہیں، آپ دیکھیں ہسٹری میں پڑھا کرتے ہیں، ایک ہسٹری ہے اولیاء اللہ کی، آپ دیکھیں جتنی بھی اولیاء اللہ کی ہسٹری دیکھیں گے کسی سلسلے کے ہوں، اس میں آپ ایک ہی چیز دیکھیں گے کہ مرید شیخ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے قصاص پڑھیں، آپ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں، مطلب بہت دہلی تک نے کتابیں لکھی ہیں، مشائخ کی جمع کی ہیں، ساری کہانی بڑے بڑے مشائخ نے لکھی ہیں، جمع کی ہیں، طالب صاحب نے لکھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو مشائخ گزرے ہیں ان کی کہانی لکھتے ہیں وہ کہ دیکھو ان کی زندگی کیسی، ان کی زندگی کیسی ہے، تاکہ ہم ان کی زندگی حال پتہ چلے۔ تو کسی بھی مشائخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی شیخ کو دیکھیں، اس کو سب سے پہلے آپ کو چیز جو نظر آئے گی عبادت سے پہلے، تزکیے سے سب سے پہلے کہ اس کا دیوانہ کتنا ہے اپنے شیخ کا، عاشق کتنا۔ ایک 1800 صدی میں ایک شیخ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں 1800 صدی میں، 1800 صدی کے اندر، عیسوی شد بہت پہلے کی بات مجھے یاد ہے، بتا رہا ہوں۔ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ چشتی خاندان کے بڑے بزرگ تھے۔ عجیب واقعہ میں سوچیں آپ کہ ایسی محبت کرتے آدمی اپنے شیخ سے، اللہ، اور کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آج بہت بڑا ان کا فیض جاری ہے پاکستان کے اندر، وہ ذرا گڈمڈ ہو گیا معاملہ۔ اصل شیخ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ، ان کے پیر تھے، شیخ تھے، ان کا نام اس وقت مجھے ذہن سے نکل گیا، ان سے تعلق بنا ان کا، یعنی عقل حیران ہو جاتی سوچ کر۔ تو وہ جب شیخ تھے اس زمانے تو گھوڑی ہوتی تھی نا، سواری تو نہیں کوئی موٹر گاڑی، تو گھوڑی پہ سوار چلتی تھی۔ تو ان کے جو شیخ تھے وہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے کبھی جاتے تھے، ان کا معمول تھا، تو ان سے کہتے تھے آپ میرے ساتھ چلیں، اپنے مرید کو کہتے تھے، شمس الدین کو مرید تھے نا، تو بڑے شوق سے خود انتظار کرتے تھے حضرت مجھے ساتھ لے جائے، تو کہتے تم چلو، تو حضرت گھوڑی پہ بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے گھوڑی پہ سوار نہیں رکھتے تھے، مرید حضرت شمس سیالوی تھے۔ دیکھیں آپ ذرا کس طرح لوگوں نے مقامات پائے، حالانکہ وہ اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں، اور وہی معرفت ملتی ہے، وہی عرفان اللہ تعالیٰ آج بھی دیتے ہیں، وہی سب کچھ ویسے ہی ہے۔ یاد رکھیں کچھ فرق نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں فرق نہیں آیا، وہی ابدال بھی ہیں، وہی کتب ہیں آج بھی، وہی سب کچھ مدار ہیں آج بھی ہیں۔ بلکہ سنن تو یاد ہے ابدال کی جب موت ہوتی ہے، انتقال فرماتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا لگا دیتے ہیں، زمان چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، خالی ہے ہی نہیں، یاد رکھیں۔ تو زلفیں تھیں ان کی، تو وہ کیا کرتے تھے، سامان جو تھا وہ حضرت کا اپنے سر پہ رکھتے تھے، سامان اٹھا کے، اور کئی سو میل چلتے تھے، کئی سو میل چلتے تھے، اور پیدل وہ گھوڑی پر ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت چل رہے تھے، اچانک دیکھ لے کئی سالوں سے یہ معمول ہوگا، 14 سال ہو جاتے رہے اس طرح، 14 ایئرس۔ تو حضرت نے مڑ کے دیکھا تو وہ
ان کے جو زلفوں کے بال تھے وہ پھنسے میں گھوڑی کے ساتھ، اس میں وہ جو جس پہ بیٹھتے ہیں وہ کھینچی جا رہے ہیں. آپ ایک بات تو کھینچ کے دیکھیں اپنا ذرا مجھے بتائیں. اب اسی طرح کئی 100 میل اس طرح چل رہے ہیں. حضرت بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ محترم کبھی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں حضرت کوئی بات نہیں، مجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی. نیچے دیکھا تو چپل جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے. اس سے بال تو نکالے انہوں نے. کہ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کیا تھا بس وہ دراصل جلدی میں ہوتا ہوں تو میں جوتے بھول جاتا ہوں. 14 سال بغیر جوتے پہنے مجھے بتایا. وہاں کوئی سڑکیں تو نہیں تھیں، کیسی کیسی جگہیں آتی ہیں، کیچڑ بھی ہے، کانٹے بھی ہیں، جھاڑی بھی ہیں، اس پیدل اس طرح چلتے تھے. تو انہوں نے حضرت شیخ نے کیا کیا ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا اچھا اتنی کہ ایسا کرنا چاہیے، بھول کے مجھے بتاتے. انہوں نے اپنے نائلین جو ان کو دے دیے تم پہنو. تو وہ شیخ کا حکم تھا، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. پتا جی میں پہنتا ہوں. وہ کہا کہ پھر گھوڑے پہ چڑھ گئے. انہوں نے کیا کیا، اور نائلین لے کے سامان اوپر کیا، نیچے پکڑی کے اپنے سر کے اندر رکھ لیا. یہ صرف عقیدے کی بات بتا رہا ہوں آپ. جس کا عقیدہ ہے وہ تو جوتے سے اس کو بو آئے گی، نفرت آئے گی. مجھے آج میں سوچتا ہوں الحمدللہ کئی سال تک میرا معمول ہے کہ حضرت کے ساتھ ہوتا تھا مکے میں، تو آپ کے نالین کو میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا تھا. وہ چادر اڑتا تھا نا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، میں سینے سے لگا کے رکھتا تھا. اور صبح سے لے کے شام تک میں جب جاتے نکال کے میں پاؤں میں رکھتے تھے، چل پڑتے تھے. وہاں کوئی دیکھنے والا کچھ نہیں تھا. میرے مطلب محبت اتنی تھی کہ میں گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ جوتوں کو میں اپنے ہاتھ سے نیچے رکھوں، یہ مقام ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جوتوں کو اٹھا کے کہاں رکھا؟ سر پہ رکھ لیا. یہ کوئی کنونس کرنے کی بات ہی نہیں. یہ تو میں بتا رہا ہوں نا، ایک شوق اشتیاق کا جنون ہوتا ہے آپ اللہ کی معرفت کا، جو یہاں تک انسان کو لے جاتا ہے. اس پہ فتویٰ دے دیں، کچھ لے دیں، یہ جنون چاہیے عشق اس چیز کے لیے. تو چل پڑے، گئے کافی دور چلتا رہے. تو انہوں نے پیچھے دیکھا کہ بھائی مڑ کے کس جوتے، خیال ہے ان کو پہنے بھی نہیں، دیکھا جوتے نہیں پہنے تھے. وہ نیچے اترے. کہتے میں تمہیں تو جوتے دیے تھے پہننے کے لیے، تم نے پہنے کیوں نہیں؟ کہاں رکھے؟ کہتے جو ان کا مقام تھا حضرت میں نے وہاں رکھا ہے ان کو. حضرت ان کا کون سا مقام تھا؟ آپ نے سامان کو اٹھایا کہ حضرت ان کا مقام بھی میرا سر تھا، میں نے یہاں رکھ لیا. تو انہوں نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کوئی دیر تک اس جنگل کے اندر روتے رہے اپنے امرت کو لگا کے، اور کہتے رہے اللہ سائیں، اللہ سائیں، اللہ سائیں میرے شمس سائنس کو رنگ دیں، اللہ سائیں میرے شمس سائنس کو رنگ دیں، رنگ لائیں، رنگ لائیں، رنگ لائیں. تو بھائی ایسے فیض پہنچتے ہیں انسان کو الحمدللہ. یہ دیوانگی ہے، دیکھ لیں آپ، اس قسم آدمی مجنون ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میرا حال یہ ہوتا تھا عشق کا. یہ تو سب شیخ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 40 سال میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ میں کئی 100 مائلز کا سفر کر کے حضرت کی زیارت کے لیے پہنچتا رہتا تھا. اتنی یاد آتی تھی فوراً وہاں پہنچ جاتا تھا، بے چین رہتا تھا. 40 سال پڑھا میرے تو وہاں اپنے خانقاہ میں میں بس بیٹھا. بہت بڑا مدرسہ تھا، بہت بڑا عالم محدث گزرے ہیں وہ، اور تھوڑا پڑھاتا تھا پھر میں بے چین ہو جاتا تھا. 40 سال تک میرے سفر رہا، حتیٰ کسی انتقال اس طرح کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھائیو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی ملتا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ملتی ہے. یہ ہے کہ راستہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی محبت کا دی ہے. اس میں بڑے بڑے لٹے الحمدللہ، بڑے بڑے درجوں کو پایا ہے. تو یہ مشکل نہیں ہوتا جس وقت انسان اس طرف چلتا ہے نا الحمدللہ، اور یقین کو اور اعتقاد کو پکا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے میں نے، بس الحمدللہ پھر اللہ اس کو نکال دیتا ہے، رنگ دیتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ ہم تو ٹوٹے پھوٹے انسان ہیں، اللہ کا فضل فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سلسلے کے ساتھ اعتقاد کو بڑھائیں، محبت کو بڑھائیں، اور جب بھی کسی مجلس میں اللہ توفیق دے اس چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ ثواب تو ہے ہی، لیکن وہ اپنے شیخ کی زیارت بھی ہے، جہاں سے ہمیں فیض پہنچے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں پہنچ پہنچائے گا اللہ تعالیٰ. ہمارے اعتقاد کو، ہماری محبت کو بڑھا. اس کے لیے یقیناً کوئی بری بات نہیں. آپ آنے سے پہلے انشاءاللہ 2 نفل پڑھیں، نفل پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کر کے
کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جا رہا ہوں، مجھے محروم نہ چھوڑنا، مجھے شیخ کے فیض کو میرے سینے میں اتارنا، معرفت عطا فرمانا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر۔